اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے بات مانی اللہ کی اور رسول کی، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے، وہ زخمی تھے، زخمی ہونے کے باوجود جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، للذین احسنوا منہم، ان میں سے نیکوکاروں کے لیے، واتقوا اور متقیوں کے لیے، اجر عظیم، اجر عظیم ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کفار مکہ جو ابو سفیان کی قیادت میں تھے، انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی اور مسلمان تتر بتر ہو گئے، لیکن غیر متوقع طور پر ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر واپس مکہ روانہ ہو گئے، حالانکہ اس کے بعد بھرپور موقع تھا کہ مٹھی بھر مسلمان جو انتہائی تھکے ہارے اور زخمی حالت میں تھے انہیں ختم ہی کر دیتا، لیکن وہ مکہ کی طرف چل پڑا۔ کافی آگے چل کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور واپسی کرنی چاہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ واپس نہیں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ غلطی تو انہوں نے کی ہے اور وہ واپس پلٹ کر آئیں گے، اس لیے غزوہ احد کے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون کون تیار ہے دوبارہ کفار پر حملہ کرنے کے لیے، اور شرط یہ لگائی کہ صرف وہ لوگ آ سکتے ہیں جو کل لڑائی میں اور جنگ میں شریک تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ تو صحابہ کرام باوجود کہ زخمی حالت میں تھے، تھکے بھی تھے، زخم خوردہ تھے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض تو سہارے سے ہی چل سکتے تھے، لیکن وہ تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ان صحابہ کرام کو لے کر نکلے اور حمراء الاسد نامی جگہ پر، جو مدینہ منورہ سے 8 میل کے مسافت پر ہے، وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان اپنے لشکر لے کر مکہ واپس جا چکا ہے، تو وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کی۔ تو اس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں، جو غزوہ احد کے ایک دن بعد آیا۔ کچھ غزوات ایسے ہیں کہ جن میں کوئی لڑائی ہوئی نہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے غزوہ حمراء الاسد، اور ایک ہے غزوہ بدر صغریٰ، ایک تو غزوہ بدر کبریٰ ہے، اس کو کبریٰ کہتے ہیں کیونکہ ابو سفیان نے غزوہ احد میں یہ بتایا تھا مسلمانوں کو کہ اگلے سال ہم بدر میں ملیں گے۔ ایک غزوہ بدر تو 2 ہجری کو ہوا ہے، غزوہ احد 3 ہجری کو ہے۔ غزوہ احد میں اس نے اعلان کیا کہ ہم بدر میں ملیں گے اگلے سال۔ تو بہرحال اس غزوہ بدر صغریٰ میں بھی جنگ نہیں ہوئی، جس کا ذکر اگلی آیات میں ہے۔ یہ غزوہ حمراء الاسد ہے۔ حمراء الاسد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور جب پتہ چلا کہ ہاں وہ لشکر جا چکا ہے تو وہاں سے واپس آ گئے۔ تو اس میں صحابہ کرام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحسین فرمائی ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے آواز پر لبیک کا، باوجود ہے کہ وہ زخمی تھے، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے، اس کے باوجود
اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہا، تو ایسے نیکوکاروں اور ایسے متقیوں کے لیے اجر عظیم، اجر عظیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر یہ ہوا کہ اگلے سال جیسے ابو سفیان نے وعدہ کیا تھا بدر میں ملنے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کر لی اور 1500 صحابہ کرام کا لشکر تیار ہوا، اور وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے۔ لیکن ابو سفیان وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے، اس نے لشکر کشی ہی نہیں کی، بلکہ تھوڑی مکہ سے تھوڑا آگے نکل کر واپس ہو لیا، کیونکہ اس سال مکہ مکرمہ میں قحط پڑا تھا، تو اس لیے ابو سفیان نے کہا کہ اس سال ہماری تیاری نہیں ہے تو ہم جنگ نہیں کر سکتے، اگلے سال کریں گے۔ لیکن وہ بات اپنے اوپر بھی نہیں لانا چاہ رہے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھیں ابو سفیان نے چیلنج دیا تھا اگلے سال کا بدر میں اور پھر وہ آیا نہیں، اس لیے ابو سفیان نے یہ کیا کہ ویسے ہی کچھ لوگوں کے ذریعے سے مسلمانوں تک یہ بات پہنچا دی کہ بھئی ابو سفیان نے تو بہت مضبوط لشکر تیار کیا ہے اور بڑا مضبوط تیاری کی ہے اس نے جنگ کے لیے، تاکہ مسلمان مرعوب ہو اور وہ مقابلے کے لیے نہ آئے تو بات ان پر چلی جائے کہ مسلمان نہیں آئے، ہم تو جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو لے کر بدر پہنچے، وہاں پڑاؤ ڈالا، انتظار کیا ابو سفیان کا، ابو سفیان نہیں آئے، اور جب نہیں آئے تو وہاں سے واپس آ گئے۔ لیکن اسی دوران ایک تجارتی قافلے سے سامنا ہوا، تو صحابہ کرام نے اس میں تجارت کر لی اور بڑا نفع بھی کما لیا، تو جہاد کا ثواب بھی ملا اور تجارت کا نفع بھی ان کو ملا۔ یہ ان آیات میں ہے۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام، قال لهم الناس کہ کچھ لوگوں نے ان سے کہا، یعنی کفار نے، ابو سفیان نے جن لوگوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جا کر انہیں جھوٹ یہ کہہ دو کہ مسلمان تیار ہو، اور وہ کفار تیاری کر کے آ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ یعنی مکہ والے، قد جمعوا لکم، وہ تو تمہارا سامنا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا لشکر تیار کیا ہے، مضبوط لشکر تیار کیا ہے، فخشوہم، تم ان کا اندیشہ کر لو، ان سے ڈرو۔ یہ کہا جب صحابہ کو تو فزادہم ایمانا، اس خبر نے ان کے ایمان کو اور بھی بڑھا دیا، وقالو، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اگر انہوں نے تیاری کی ہے تو آ جائے میدان میں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ کی مدد ہمارے لیے کافی۔ اور یوں مسلمان چلے بدر کے مقام پر، لیکن وہاں پر کفار نہیں آئے، اور ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ان کی تجارت ہو گئی، اور اس طرح انہوں نے دنیاوی لحاظ سے بھی نفع کما لیا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پھر وہ لوٹے بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمت اور فضل لے کر، اللہ کی نعمت لے کر لوٹے اور فضل لے کر لوٹے، یعنی تجارت کا منافع لے کر لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، انہیں کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑا، یعنی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کی یہ دنیاوی اعتبار سے بھی انہوں نے نفع حاصل کر لیا، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو بھی پا لیا، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تبارک و تعالی عظیم فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان، یقیناً وہ شیطان تھا، یعنی انسان تھا لیکن کام اس کا شیطان کا تھا، جنہوں نے آ کر یہ خبر دی تھی کہ کفار تمہارے خلاف بہت مضبوط لشکر تیار کر رہے ہیں، یہ شیطان والا کام اس نے کیا تھا، وہ شیطان تھا۔ یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں سے، جو مطلب وہ کفار سے تمہیں ڈرا رہا تھا، فلا تخافوہم، تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ہی ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔
تو مومن کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور اپنی مدد کا ہاتھ ہم سے نہ اٹھا لے۔ یہ ایک اندیشہ ہونا چاہیے ایک مومن کو، نہ کہ میرا مد مقابل مضبوط ہے، اس کی تیاری اچھی ہے اور اس کے پاس افراد زیادہ ہیں، وہ ہم سے طاقت میں زیادہ ہیں۔ ان چیزوں پر نظر نہیں ہونی چاہیے ایک مومن کو، بلکہ مومن کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر ہی نظر ہونی چاہیے۔ تو یہی یہاں پر ہوا کہ ان کو جب اس کی خبر دینے والے نے خبر دے دی تو ان کا یہی ہوا کہ ایمان مزید بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب میں بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے اور پیچھے ہٹتے اور انکار کرتے کہ ہم اس جہاد میں نہیں جاتے، انہوں نے یہی کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔